و سنت پہ عمل کر کے اپنی زندگی قرآن کے اور حدیث کے مطابق گزاری تو خدا کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سستی مت کرو، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان والے رہے. حضرت خواجہ غریب نواز ایسے غالب ہے، 800 سال پہ کرسی پہ کوئی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ، کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے خواجہ کی بادشاہت کا. کہ کیوں ہوا؟ دولت کے بل پر نہیں، غلامی مصطفیٰ کے بل پر. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو، ضرور دو، لیکن پہلے انہیں مسلمان بناؤ. اسلامی بنیادی ضروریات کا علم انہیں دو، اور جب وہ اپنی زندگی اسلام کے دائرے میں گزارتے ہوئے جس فیلڈ میں جائیں گے انشاءاللہ عزت اور کامیابی ان کے قدم چومے. میرے دوستو، دور کیوں جاتے ہو؟ اسی بھیونڈی میں دیکھ لو. آپ جتنے ہیں، میں سب سے پوچھتا ہوں، کتنے ہیں جو اپنی اماں ابا کی قبر پہ ہر ہفتہ جاتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ گن لو. لیکن حضرت دیوان شاہ بابا ہوں کہ حضرت حافظی بابا، ان کے مزارات پہ چلے جاؤ، دن ہو کہ رات، صبح ہو کہ شام، مستانوں کا میلہ لگا ہے. جمعرات ہو تو اتنی اتنی چادر. کیا یہ ان کے خاندان والے آ کے محبت کرتے ہیں؟ نہیں. ان اولیاء اللہ نے اللہ رسول کی اطاعت کی، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی ہے، دنیا میں جانے کے بعد بھی عزت عطا کی. اب یہیں سے میں تھوڑا گفتگو کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں. بات آئی ہے غریب نواز کی، محبوب الہی کی، مخدوم سمنا کی، صابر پاک کی، مخدوم ماہم کی، حضرت حافظی بابا، دیوان شاہ بابا کی. جب ہم ولیوں کا نام لیتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتا ہے. یہ کیا ولیوں کی قبر پہ کیوں جاتے ہو، کیوں جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کی قبر پہ جانا نہ فرض ہے نہ واجب. کوئی ضروری نہیں ہے، تم نہیں جاتے مت جاؤ. لیکن جو جاتا ہے قرآن اور سنت کے مطابق جاتا ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ ان جانے والوں کو روکو. ہمیں اللہ نے اجازت دی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ. یہ رسول تمہیں جو دے لے لو. قرآن. اب رسول کی بارگاہ میں آؤ تو رسول فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب حکم دیتے ہیں کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ تمہیں عبرت حاصل. اب حدیث پاک کی روشنی میں میں اس کی وضاحت کر دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا، اب کہتا ہوں جاؤ. جب بھیجنا ہی تھا تو پہلے کیوں منع کیا تھا؟ تو میرے دوستو اسے سمجھو. زمانہ جاہلیت میں عرب کے کافر بھی اپنے مردوں کو دریا میں نہیں ڈالتے، اپنے مردوں کو آگ میں نہیں جلاتے، وہ اپنے مردوں کو دفناتے تھے. اور ان کے قبرستان تھے، ان کی قبریں تھیں، اور باقاعدہ پکی پکی اونچی اونچی قبریں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں چونکہ مسلمانوں کی قبریں تھی ہی نہیں، جو قبریں تھیں کفار کی تھی، مشرکین کی تھی، آقا نے فرما دیا کہ میں منع کرتا ہوں، حکم دیتا ہوں تم قبروں پر مت جایا. وجہ صرف یہی تھی کہ جس کی بھی قبر پہ جاتے، اماں کی، ابا کی، دادی کی، دادا کی، نانی کی، نانا کی، یہ کافر ہوتے. اب وہاں جاتے تو فطری طور پر ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنی پڑتی، یا دعائے مغفرت مانگتے. اور کافر کے لیے دعائے مغفرت مانگنا جائز نہیں. تو میرے آقا نے جل ہی کاٹ دی، قبر پہ مت جایا کرو. لیکن جب میرے آقا مدینے پہنچے، سب سے پہلے حضرت عثمان ابن مظعون کا وصال ہوا، اور قبا کی بستی میں دیگر صحابہ کرام کا وصال ہوا.
قباء کے قبرستان میں، مدینے کے جنت البقیع قبرستان میں جب مسلمانوں کی قبریں بن گئیں تو آقا نے فرمایا میں نے پہلے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو۔ پتہ کیا چلا؟ جو لوگ ایک روایت بیان کرتے، دیکھو نبی آدھی روایت، میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، بس اتنے ہی سناتے ہیں، آگے کی حدیث نہ سناویں۔ تو سن لو پوری حدیث یہ کہ جن کی قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھیں، اور جن کی قبروں پہ جانے کا حکم دیا تھا وہ ایمان والوں کی قبریں تھیں۔ تو یہ تو نبی نے کہا، اور اسی پہ بس نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد جنت البقیع قبرستان پر تشریف لے جاتے۔ قبرستان میں کیا تھا؟ قبریں تھیں۔ نبی کریم جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد پابندی سے ہر ہفتے قبرستان میں آتے، دعائے خیر فرماتے، اور حضرات صحابہ بھی اسی کے مطابق کرتے۔ ایسے ہی اور دیگر حضرات صحابہ اہل بیت قبروں پر جاتے تھے، اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ شب نصف شعبان، یعنی جسے ہم شب برات کہتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس رات بھی جنت البقیع قبرستان میں جا کے دعائے خیر فرماتے۔ اور اس کے علاوہ تفسیر کی ساری کتابیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جن 70 صحابہ کو احد کے میدان میں دفن کیے تھے، آقا کریم ہر سال کے سرے پر ان کی قبروں کی زیارت کو سرکار خود تشریف لاتے۔ ان کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہوا، وہ بھی قبر پر تشریف لاتے۔ ہر سال شہدائے احد کے قبروں کی زیارت کو اجل صحابہ اہل بیت اطہار، بلکہ روایتوں میں تو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کا ذکر بھی ہے کہ وہ اپنے دادا امیر حمزہ کی قبر پر اکثر ہر ہفتے 2 ہفتے میں تشریف لاتی تھی۔ تو پتہ کیا چلا؟ قبروں پہ جانا منع نہیں ہے، کافروں کی قبر پہ جانا منع ہے۔ اور یہ دور چلتا رہا۔ حضرت کعب احبار یہودیت سے اسلام کے دائرے میں آئے، بیت المقدس میں حضرت فاروق اعظم کی ان سے ملاقات ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار سے کہا، اے کعب، کیا تم رسول اللہ کے قبر کی زیارت کو نہ چلو گے؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین ضرور چلوں گا۔ فاروق اعظم قبر کی زیارت کرانے کے لیے حضرت کعب احبار کو بیت المقدس سے لے کے مدینہ منورہ تک آئے، اور وہی مدینہ ہے کہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے لپٹ کر رو رہے تھے، اور مروان آیا، اس نے گردن پکڑ کر ہلایا اور کہا کہ تو کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اپنا منہ پھیر کر صحابی رسول ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، اے مروان، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں مٹی کے ڈھیر کے پاس آیا ہوں؟ نہیں نہیں، میں اپنے آقا و مولا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں۔ کہتے ہو کہ قبر پہ جانے سے کیا ہوتا ہے؟ سنو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ زندگی کے آخر سالوں میں ملک شام چلے گئے تھے۔ ایک رات آقا کریم کی خواب میں زیارت ہوئی، دیدار رسول ہوا، اور حضرت سیدنا بلال حبشی کو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، کیا ہم سے ملاقات کے لیے نہ آؤ گے، یا ہمیں سلام کرنے کے لیے مدینے نہ آؤ گے؟ حضرت بلال حبشی کو نبی بلا رہے۔ پتہ چلا قبروں پہ جانا اللہ کی طرف سے اجازت ہے، رسول اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ حضرت بلال حبشی وہاں سے آئے،
بلکہ آقا کریم نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے وہ تو نبی کی قبر ہے، یہ ولی کی قبر کیا؟ تو ہم کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے تمہارا مددگار؟ تمہارا مددگار اللہ ہے، تمہارے مددگار فرشتے اور رسول ہیں، اور تمہارے مددگار مومنین ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے، عزت رسولوں کے لیے اور عزت مومنین کے لیے۔ تو جو ایمان پر اس دنیا سے گئے ان کا مقام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان کی ایماندار والدین کی قبروں پہ جانے کا بھی حکم دیا، ان کے لیے ایصال ثواب کا حکم دیا، بلکہ ان کے لیے نفلی حج، زیارت اور صدقے خیرات کا بھی حکم دیا کہ اپنے والدین کی طرف سے یہ کیا کرو۔ نماز نفل پڑھ پڑھ کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرو۔ اب کہنے کو تو بہت کچھ ہے، میں مختصر میں صرف ذہن اس طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی قبر پر جانے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اگر فائدہ نہ ہوتا تو نبی ان صحابہ کی قبر پر کیوں گئے اور دوسرے صحابہ کی قبروں پر کیوں گئے اور ان کے لیے دعائے خیر کیوں کی؟ تو اور ایک حدیث اور ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم قبرستان میں جاؤ تو قبروں کو اپنے پیروں سے نہ روندو، قبروں کو اپنے جوتیوں سے نہ روندو، تم قبر والوں کو تکلیف نہ دو تاکہ قبر والے تمہیں تکلیف نہ دیں۔ اس حدیث کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ آقا کریم نے فرمایا تم قبر والوں کو تکلیف نہ دو تاکہ وہ تمہیں تکلیف نہ دیں، تو ہم کہتے ہیں تم قبر والوں کو راحت دو تاکہ وہ تمہیں راحت دے، تم ان کے لیے ایصال ثواب کرو۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں تم غریب نواز غوث پاک کی، امام حسین، امام حسن، حضرت علی، صحابہ کی اتنا ایصال ثواب نیاز کرتے ہو، تو یہ ایصال ثواب سے کیا وہ گنہگار ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں؟ ہم کہتے ہیں میاں اب بھی تمہیں عقل نہیں آئی۔ بات یہ ہے کہ اگر امام صاحب کی جیب میں 100 روپیے ہیں، ہم 5 روپیہ دیں گے تو ان کے پاس دولت بڑھ جائے گی۔ 1,00,000 روپیہ کسی کے پاس ہو، اسے 1,000 دے دیں تو 1,00,000 ہو جائے گا۔ تو جب ضرورت مند نہیں ہے پھر بھی دیا جائے تو درجہ بڑھ جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہم جب گنہگار بندوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں ان کے گناہ معاف کرتا ہے، اور جب اللہ کے مقبول بندوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں اللہ جنت میں ان کے درجوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ورنہ نبی کی قبر پر ہم جا کے کیا نبی کا درجہ بڑھائیں گے؟ نہیں، بلکہ نبی کے مزار پہ جا کر، نبی کی بارگاہ میں جا کر ہم بھیک مانگتے ہیں، اور نبی قبول کر لے تو خدا کی قسم یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے۔ لیکن آخر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جب کبھی کسی قبروں پہ جاؤ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق جاؤ۔ اگر وہاں پائنتی سے جانے کا راستہ ہو تو پائنتی کی طرف سے جاؤ، قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، وہاں جا کے قبر کے اوپر چوما چاٹی مت کرنے لگ جائے۔ اجمیر میں کچھ لوگ جاتے ہیں، وہاں کے خادم قدم بوسی کر زبردستی وہ جھکا دیتے ہیں۔ یاد رکھو کہاں غریب نواز کا آستانہ، 4 ہاتھ نہیں 10 ہاتھ دور بھی اگر حضور قبول کر لے تو ہماری حاضری مقبول۔ تو یہ قبروں کے اوپر جاؤ، 4 ہاتھ کم سے کم فاصلہ رکھو، کچھ اور دور رہو، قرآن پڑھو، درود پڑھو، ایصال ثواب کرو، ذکر و اذکار کرو، ان کے لیے دعائے خیر مانگو، ان کے وسیلے سے خدا سے بھیک مانگو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں جا کے نعرہ باندھو، آج یہ نیا نکالے کچھ لوگ نعرہ باندھتے ہیں،
کچھ لوگ تالا باندھتے ہیں، یہ تالا باندھ کے کچھ لوگ تالا کھولتے ہیں، کچھ ناڑا کاٹتے ہیں، یہ ناڑا، یہ تالا، یہ ڈھونگ دھتورا، اور یہ جو کچھ لوگ اچھل کود کرتے ہیں کہ ان کے اوپر فلاں کی سواری آئی، فلاں کی سواری آئی۔ میرے تو آج تک سمجھ میں نہیں آتا، یہ اتنے سال سے امامت کر رہے ہیں، یہ مولانا اتنے سال سے امامت کر رہے ہیں، ان کے اوپر کبھی کوئی سواری نہیں آئی۔ سواری کس پہ آتی ہے؟ انجیڑی گنجیڑی سٹوری ایسے گندے ملچ رہنے والوں کو، 10-20 انگوٹھی پہنے، وہ عورتیں جن کو پاکی کا تصور اور شعور بھی نہیں، ان کے اوپر پری آ رہی، فلاں بابا آ رہے ہیں۔ یہ بابا لوگ کو اور کوئی کام دھندا رہا نہیں، ایسے ہی سڑے گلے لوگوں کے اوپر سواری آئے گی کیا؟ غوث پاک غریب نواز امام حسین کی سواری آئی، کن پہ؟ بیوڑا پینے والے، چرس گانجا پینے والوں، یہ سب ڈھونگ دھتورا ہے، ان سب سے ہم انکاری ہیں، ہم صرف اس کے اقراری ہیں۔ بزرگوں کے مزار پہ جاؤ، ادب کے ساتھ کھڑے رہو، ذکر کرو، اذکار کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اور صدقے خیرات کی بات آئی ہے تو ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ بزرگوں کے مزار پر جب صدقہ اور خیرات خوب ہوتا ہے تو وہاں بھی جتنے بھکاری ہیں، میں سب کی تو نہیں کہتا لیکن اکثر جتنے ہیں یہ سب ڈھونگ دھتورے والے۔ ماہم چلے جاؤ، بڑی بڑی درگاہوں پہ اجمیر میں کوپن بانٹتے ہیں کھانے کا، یہ کوپن لے کے ہوٹل میں جاتے ہیں، وہ کوپن دے کے آدھا پیسہ لے لیتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ایک ایک دن میں 20-20 25-25 کوپن ہے، کھائیں گے تو کتنا کھائیں گے؟ تو آج آخر میں ایک اور پیاری نصیحت کرتا جاؤں، ضرور جاؤ غریب نواز کے ہاں، ضرور جاؤ مخدوم ماہم کے ہاں، ضرور جاؤ اولیاء اللہ کے آستانوں پر، لیکن وہاں 10,000 20,000 50,000 کی چادریں چڑھانے کی بجائے تھوڑا سا پھول لو، وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کی قبر پہ رکھ دو، وہ تمہارے 50,000 کی چادر سے خوش نہیں ہوں گے۔ 5 بار سورہ اخلاص پڑھ کے دم ایصال ثواب کر دو، اس سے وہ زیادہ خوش ہوں گے۔ 5 پارے قرآن کے پڑھ کے ایصال ثواب کر دو، زیادہ خوش ہوں گے۔ اور وہ پیسہ جو بچے، اس پیسے کو اپنے کام میں نہ لاؤ، غریب نواز کے نام پہ مدرسہ امام سیدنا زین العابدین میں دے دو، حضرت مخدوم پاک کے نام پہ، اعلیٰ حضرت کے نام پہ، جس سے عقیدت ہے وہ اپنے ان بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے دینی مدارس میں خرچ کرے، انشاءاللہ یا اولیاء اللہ اور زیادہ خوش ہو کے عنایتوں، رحمتوں، برکتوں کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔